میں ہرگز تم سے شادی نہیں کروں گی زرکون خان، تم ایک گھٹیا انسان ہو۔ میں کسی قیمت پر بھی تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتی۔ اس بڑے سے فارم ہاؤس میں زرمینہ کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چلاتے ہوئے زرکون خان کو کہہ رہی تھی کہ وہ اس سے شادی نہیں کرے گی۔ زرکون خان جو اس کے سامنے کرسی پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، اپنے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ لاتے ہوئے آگے کو ہوا جہاں وہ بندھی بیٹھی تھی۔ تمہاری یہ ہمت کہ تم مجھے انکار کرو، زرکون خان کو؟ دیکھو لڑکی، تم جیسی کئی لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے مجھے انکار کرنے کی کوشش کی تھی، مگر یہ مٹھی دیکھ رہی ہو، میری مٹھی میں قید ہو گئیں وہ لڑکیاں۔ نہ کچھ بول سکی نہ کچھ کر سکی۔ ان میں سے کچھ کو تو میں نے مار بھی ڈالا۔ اگر تم بھی آرام سے نہیں مانو گی تو پھر تمہیں بھی مار ڈالنا پڑے گا۔ لیکن تم یہ مت بھولو کہ میں تمہیں صرف عیاشی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بیوی بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ زرکون خان کے چہرے پر اچانک ہی غصہ ابھر آیا تھا۔ اسے اس لڑکی کا انکار کرنا ناگوار گزرا تھا۔ زرکون، یہ تم بہت غلط کر رہے ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے تھے۔ وہ معصوم سی 18 سالہ زرمینہ بہت بے بس نظر آ رہی تھی۔ کل تک تو وہ ہنس کھیل رہی تھی، آج اس کی زندگی نے کیسے پلٹا کھا لیا تھا اسے سمجھ ہی نہ آئی تھی۔ اس کے سارے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے آنسوؤں کی وجہ سے اس کے چہرے پر چمٹ چکے تھے۔ اچھا، جو میں کر رہا ہوں وہ غلط کر رہا ہوں، اور جو کچھ تمہارے گھر والوں نے کیا، کیا ان لوگوں نے ٹھیک کیا؟ وہ دانت پہ دانت جمائے غصے سے بول رہا تھا۔ اس کے غصے پر زرمینہ کا دل دھڑک کر اس کے حلق میں آ بیٹھا۔ میرے گھر والے چاہے جو بھی کریں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم ان کا بدلہ مجھ سے کیوں لے رہے ہو؟ وہ روتے ہوئے بولی، کیونکہ تم اپنے گھر میں وہ واحد انسان ہو جس کی ایک چوٹ پر سب تڑپ اٹھتے ہیں۔ جب میں تمہیں تڑپاؤں گا تو پھر ان کے تڑپنے کا عالم کیا ہوگا؟ ان لوگوں نے مجھے اذیت دی تھی نا، اب تمہارے ذریعے انہیں اذیت ملے گی، اور جو اذیت انہوں نے مجھے دی تھی اس سے کہیں زیادہ اذیت میں وہ جلیں گے۔ تب میرے دل کو سکون پہنچے گا۔ میں اور کچھ نہیں سنوں گا۔ یہ سہاگ کا جوڑا پڑا ہے اور ساتھ میں یہ زیورات ہیں۔ میں ایک ملازمہ کو یہاں بھیج رہا ہوں، وہ تمہیں تیار کر دے گی۔ 2 گھنٹے بعد ہمارا نکاح ہے اور مجھے کسی قسم کا رونا دھونا نہیں چاہیے۔ سیدھی طرح تیار ہو جاؤ ورنہ مجھے اور بھی طریقے آتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ پیچھے سے اسے آوازیں دیتی رہ گئی تھی۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس جیسا سخت دل انسان اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے کمرے کا دروازہ پھر سے کھلا اور اس کے کمرے میں موجود لائٹیں جلنا شروع ہو گئیں۔ اس نے سامنے دیکھا تو ایک ادھیڑ عمر عورت دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے بورڈ پر انگلیاں چلا کر ساری لائٹیں آن کرتی تھی۔ کل رات سے وہ یہاں قید تھی اور ابھی تک اس کمرے میں لائٹ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اب جب لائٹ اتنی دیر بعد جلی تھی تو اس کی آنکھیں چڑھیا گئی تھیں۔ اس عورت کو دیکھ کر زرمینہ کا حوصلہ بڑھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ آپ بھی ایک عورت ہے نا؟ خدا کے لیے مجھے یہاں سے باہر نکالیں، میرے ہاتھ کھول دیں، خدا کے لیے۔ زرکون خان بہت گھٹیا انسان ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا، وہ میری جان کا دشمن ہے۔ میں آپ کے لیے بہت دعا کروں گی۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو میں اتنی دولت دوں گی کہ آپ کو یہ نوکری ہی نہیں کرنی پڑے گی۔ خدا کے لیے مجھے کھول دیں، مجھے یہاں سے بھاگنے میں مدد کر دیں، خدا کے لیے۔ وہ روتے ہوئے التجائیہ نظروں سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ عورت اس کی بات سنے گی اور اس پر ترس کھا کر اسے یہاں سے باہر نکال دے گی، مگر اسے حیرت اس بات پر ہوئی تھی کہ اس عورت کو دیکھ کر یوں بھی نہیں لگتا تھا کہ اسے اس کی بات سنائی دے رہی ہے۔ وہ خاموشی سے آئی، کپڑے اٹھائے اور واش روم کی طرف چل دی، پھر آ کر خاموشی سے اس کے ہاتھ کھولے اور اسے واش روم کی طرف لے گئی۔ وہ بار بار اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر عورت چپ چاپ اسے واش روم میں بند کر آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بولی، جلدی سے نہا کر یہ کپڑے پہن لو، زرکون خان کا حکم ہے اور اس کے حکم کے آگے کسی کی ایک نہیں چلتی۔ اس سے پہلے کہ زرکون خان خود آ جائیں، آپ خود ہی کپڑے بدل کر باہر آ جائیں تاکہ میں آپ کو تیار کر سکوں۔ اس عورت کے لہجے میں اس قدر سکون تھا کہ اندر کھڑی زرمینہ سناٹے میں آ گئی تھی۔ یعنی یہاں پر اس کا کوئی بھی مددگار نہیں تھا، ہر کوئی زرکون خان کا فرما بردار تھا۔ شاید اس عورت کو بھی یہی حکم تھا کہ وہ صرف اور صرف زرکون کی بات سنے،
سمجھے اور وہی مانے۔ زرمینہ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ وہ خاموشی سے نہا کر سرخ رنگ کا جوڑا پہن کر آ گئی تھی۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا، مگر اس کے باوجود اس پر یہ سرخ رنگ بہت جچ رہا تھا۔ اس عورت نے خاموشی سے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ پھر سے اس سے التجا کرنے لگی۔ آپ کی بھی تو آپ کی بھی تو میری عمر کی بیٹی ہوگی نا؟ آپ بھی تو کسی بیٹی کی ماں ہوں گی نا؟ کیا آپ کا دل یہ گوارا کرے گا کہ آپ کی بیٹی آپ کے بغیر کسی سے نکاح کر لے، اسے کوئی اٹھائے، اغوا کرے اور پھر اسے زبردستی نکاح کرے؟ خدا کے لیے اگر آپ کے دل میں ذرا سی بھی ممتا ہے تو میری مدد کر دیں۔ اس کی بات سن کر عورت نے کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کیں اور پھر جھٹکے سے کھولتے ہوئے کہا، ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم زرکون خان کے علاوہ کسی کی بات سنیں، سمجھیں یا پھر اس پر عمل کریں۔ ہمیں حکم دینے والا صرف اور صرف زرکون خان ہے۔ ہم نے برسوں اس کا نمک کھایا ہے، ہم اس کی فرما برداری کے علاوہ کسی کی فرما برداری نہیں کر سکتے، اس لیے خاموش ہو کر بیٹھے رہو۔ زرمینہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ نہ جانے آگے اس کی زندگی میں کیا لکھا تھا۔ وہ چپ چاپ آنسو بہاتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھی رہی، مگر وقتاً فوقتاً اس سے التجا کرتی رہی۔ عورت نے ایک بار بھی اس کی التجا نہ سنی۔ 2 گھنٹے بعد وہ دلہن کے روپ میں اسی کرسی پر بیٹھی تھی اور اب اسے تیار کر کے وہ عورت واپس چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس قید سے کس قدر چھٹکارا پائے۔ پیچھے رہ جانے والے اس کے ماں باپ بھائی کی یاد ستا رہی تھی۔ نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ جب وہ گھر نہیں پہنچی ہوگی تو ان لوگوں نے کس قدر اسے ڈھونڈا ہوگا، لیکن انہیں پھر بھی نہیں ملی ہوگی۔ ان پر کیا بیتی ہوگی۔ وہ بار بار یہی سوچے چلے جا رہی تھی کہ اچانک ہی اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور زرکون خان اندر داخل ہوا، مگر سامنے بیٹھی اس موم سی گڑیا کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ کافی دیر وہ کچھ بول نہ سکا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس جیسی خوبصورت لڑکی اس نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ مگر کچھ ہی لمحوں بعد اس نے خود پر قابو پا لیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دشمن کی بیٹی کی محبت اپنے سر پر تاج کی طرح سجا لے۔ وہ اسے پیروں میں روندنا چاہتا تھا۔ شاباش، مجھے یہی امید تھی۔ کچھ دیر میں مولوی صاحب نکاح کے لیے آ رہے ہیں، قبول ہے بول دینا اور سائن بھی کر دینا، ورنہ جاتی ہو نا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ اسے پھر سے وارننگ دے رہا تھا۔ وہ خاموش ہو کر بیٹھی رہی۔ اس جیسے شخص سے بحث کرنا اب کسی طور پر فائدہ مند نہیں تھا۔ اگلے 15 منٹ میں ان دونوں کا نکاح ہوا اور وہ 15 منٹ میں ہی زرمینہ گل خان سے زرمینہ زرکون خان ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس بارے میں جب اس کے والدین کو پتہ چلے گا تو ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہوگا اور ان دونوں قبائل کے درمیان بہت سخت خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور پھر نہ جانے کتنے ہی لوگ مارے جائیں گے۔ اس کے دل میں آنے والے طوفان کے بارے میں ہول سے اٹھ رہے تھے، مگر وہ کیا کر سکتی تھی۔ وہ بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک ملازمہ آئی اور اسے اپنے ساتھ لیے زرکون کے کمرے میں چلی گئی، لیکن جیسے ہی وہ اس کمرے میں پہنچی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ زرکون کا کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس شادی کے لیے بہت بڑا اہتمام کیا گیا ہو۔ کمرے کے دروازے سے بیڈ تک پھولوں کی راہداری بنائی گئی تھی اور سامنے اس کے بیڈ پر تازہ پھولوں کی ایک بہت خوبصورت سیج بنائی گئی تھی۔ وہ حیران ہو رہی تھی۔ چپ چاپ وہ اس بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ اب جو اس کے ساتھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا سارا فیصلہ خدا کے سپرد کر دیا تھا اور اپنے آپ کو قسمت کے حوالے کر دیا۔ 3-4 گھنٹے بعد کمرے کے دروازے کی چرچراہٹ ہوئی تو وہ جو بیڈ کے تاج کے ساتھ ٹیک لگائے سو رہی تھی، اس کی آنکھیں خود بخود کھل گئیں۔ زرکون اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ زرمینہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں میں مزید روانی آ چکی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا بیڈ کے اس طرف آیا تھا جہاں پر زرمینہ بیٹھی تھی۔ اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کیا اور پھر اپنے چہرے پر شیطانی ہنسی لاتے ہوئے کہنے لگا، کہا تھا نا، جو زرکون خان چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ زرکون خان کی اجازت کے بغیر یہاں پرندہ پر تک نہیں مار سکتا، تو پھر تم میری مرضی کے بغیر یہاں سے کیسے نکل سکتی تھی؟ کہا تھا نا کہ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر کے ہی رہوں گا۔ دیکھ لو، اب نہ تمہارا باپ نہ تمہارا بھائی کوئی تمہیں بچانے نہیں آ سکا،
اور اب تم دیکھو کہ آگے میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے اس کے چہرے کو چھوڑا تھا۔ اس کا سر پیچھے بیڈ کے تاج پر جا لگا تھا، جس سے اس کے سر میں درد کی ایک شدید لہر دوڑی۔ تم یہی چاہتے تھے نا زرکون خان کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کے لیے راضی ہو جاؤں۔ اب میں نے تمہارے ساتھ نکاح کر لیا ہے، پھر اب تمہارے دل میں اور کیا بات ہے؟ تم چاہتے کیا ہو زرکون خان؟ اتنے عرصے میں وہ پہلی بار بولی تھی۔ اس کی آواز میں غصہ شامل تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم سے شادی کر کے میں ماضی میں ہونے والا سب کچھ بھول جاؤں گا؟ ہرگز نہیں۔ ابھی تو یہ کھیل شروع ہوا ہے۔ چنگاری تمہارے باپ اور بھائی نے پھینکی تھی، اس چنگاری کو ہوا دے کر شعلہ بنانا میرا کام ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس شادی کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا؟ یا یہ شادی میں نے تم سے محبت میں کی تھی؟ ہرگز نہیں، میں نے نفرت میں یہ شادی کی تھی، اور اب آگے دیکھو کہ ہوتا کیا ہے۔ وہ غصے سے اس کے بازو کو دبوچتے ہوئے بولا تھا، اور خبردار اگر تم نے مجھ سے زبان لڑانے کی کوشش کی، تم یہاں صرف بدلے کے طور پر آئی ہو، سمجھی تم؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے اس کے بازو کو چھوڑا تو وہ سسک کر رہ گئی۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی یہ شخص اس پر حکومت کیے چلے جا رہا تھا۔ وہ رونے لگی تھی، اس میں اب برداشت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ آخری بار کہہ رہا ہوں خاموش ہو جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے مگر اس کی سسکیاں ابھی بھی جاری تھیں۔ یہ دیکھتے ہوئے اس نے اس کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کیا، پھر اس کے بعد دوسرا تھپڑ۔ زرکون کا بھاری بھرکم ہاتھ اس کے گال پر لگا تو اس کے نرم و ملائم گال سرخ ہو گئے اور اس کی انگلیوں کے نشان بن گئے۔ جاؤ جا کر کپڑے تبدیل کر کے آؤ، باہر آؤ۔ بلکہ نہیں، ایک منٹ ٹھہرو، ادھر آؤ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے کندھے کے گرد اپنا بازو حائل کیا اور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے ایک فوٹو کلک کر لی۔ اب تم جا سکتی ہو۔ وہ حیران تھی کہ یہ شخص آخر چاہتا کیا ہے اور وہ کر کیا رہا ہے۔ وہ اس کی ہر سازش سے بے خبر تھی، لیکن اتنا تو وہ جانتی تھی کہ یہ شخص جو بھی کر رہا ہے زرمینہ اور اس کے گھر والوں کے حق میں بہتر نہیں۔ زرمینہ اور زرکون کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ زرکون اس کا سگا کزن تھا، اس کے چچا کا بیٹا، مگر وہ بچپن سے یہی سنتی چلی آئی تھی کہ اس کے بابا اور اس کے چاچو کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے، مگر وہ جھگڑا کیا تھا اسے آج تک پتہ نہیں چلا تھا۔ اس کے بابا نے اسے بچپن سے ہی اس کے بھائی بہرام خان کے ساتھ لاہور میں پڑھائی کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ وہ سال میں ایک بار اپنے والدین سے ملنے کے لیے یہاں آتی تھی اور گاؤں کی یہ خوبصورتی دیکھ کر ہمیشہ ہی بہت خوش ہوتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ یہیں پر رہے، مگر ابھی اس کی پڑھائی کو مکمل کرنے کے لیے کافی سارا وقت پڑا تھا۔ اب وہ 18 سال کی ہونے والی تھی، مگر اس بار جب وہ اپنے گھر کی گرمی کی چھٹیاں میں رہنے کے لیے آئی تو اسے اپنے بابا اور بھائی کے چہرے اترے ہوئے لگ رہے تھے۔ امی بھی کافی خاموش خاموش تھیں۔ اس نے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی تھی مگر کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ بہرام خان اس سے کچھ مہینے پہلے ہی واپس آ چکے تھے اور یہاں پر اپنے بابا کے ساتھ زمینوں اور ڈیرے کے کام سنبھال رہے تھے۔ یہ لوگ پختون فیملی سے تعلق رکھتے تھے، مگر یہاں آنے کے بعد بھی اس کی امی بابا چاہتے تھے کہ وہ واپس چلی جائے۔ اس بارے میں اس کی امی نے اس سے بات بھی کی تھی جب وہ اپنے گھر کی ٹیرس پر کھڑی باہر نظر آنے والے ان اونچے اونچے پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے چائے دینے کے لیے آئی تھی اور موقع ملتے ہی انہوں نے بات شروع کی تھی۔ دیکھو زرمینہ بیٹا، میں اور تمہارے بابا چاہتے ہیں کہ تم واپس لاہور چلی جاؤ۔ اس بات پر اس نے حیرت سے اپنی امی کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب امی؟ آپ جانتی ہیں 1 سال بعد میں آپ کے پاس آئی ہوں اور آپ کے بغیر رہنا کتنا مشکل ہے۔ 1 سال میں بس ایک بار ہی تو موقع آتا ہے کہ میں آپ کے پاس آ کر کچھ دیر کے لیے رہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ رہوں، وقت گزاروں، مگر آپ پھر سے مجھے واپس بھیجنے پر تلی ہوئی ہیں۔ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ ضد کر کے بیٹھ گئی تھی۔ دیکھو بیٹا، ضد مت کرو، ہم تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہے ہیں، اور بہرام نے وہاں تمہارے لیے ایک اور کنٹری ٹرپ بھی رکھا ہے۔ تم کچھ دنوں کے لیے دوسرے ملک بھی جا سکتی ہو، جس ملک میں تم چاہو گی تمہارے بھیا تمہیں بھیج دیں گے، لیکن بیٹا یہاں رہنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تم جانتی ہو ہم پٹھان لوگ ہیں اور کئی لوگ ایسے ہیں جو تمہارے بابا کے دشمن ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ بیٹا کوئی تمہیں نقصان پہنچائے۔ ہماری کل کائنات، ہماری جمع پونجی تو صرف تم ہو نا بیٹا۔
گل لالہ اس کے لیے پریشان ہوتی دکھائی دے رہی تھی، جبکہ وہ یہی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہاں رہ کر اسے کیا مشکل آ سکتی ہے۔ آج سے پہلے تو اس کے والدین نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ یہاں رہ کر محفوظ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بابا ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ جب تک تمہارے ساتھ تمہارے بھائی اور تمہارے بابا کا سایہ ہے تب تک کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ پھر اب کی بار یہ لوگ اتنے ڈرے ہوئے کیوں لگ رہے تھے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ امی کیا بھول گئی ہیں؟ بابا کیا کہتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ جب تک وہ دونوں میرے ساتھ ہیں مجھے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، تو پھر مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امی مجھے نہیں جانا، کہیں بھی نہیں جانا، بس مجھے آپ لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ وہ ضد کی بہت پکی تھی۔ گل لالہ نے بے بسی سے سر جھٹکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک بار انکار کر چکی ہے تو اب وہ انکار کبھی بھی اقرار میں نہیں بدلے گا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی، مگر ان کے دل میں کسی انہونی کا خوف واضح دکھائی دے رہا تھا، مگر اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ خاموشی سے آ کر زرتاج خان کے ساتھ بیٹھی تو اسے زرمینہ کے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو کہہ سنائی۔ گل لالہ تم فکر مت کرو، میں اسے منا لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ زرمینہ کی یونیورسٹی میں گرمیوں کی چھٹیوں کے ساتھ ساتھ کچھ اور پروگرام شروع کیے گئے تھے جنہیں اسٹوڈنٹس اپنی مرضی سے سیکھ سکتے تھے۔ بہرام اور زرتاج کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے زبردستی زرمینہ کو واپس لاہور بھیج دیا اور اب وہ پرسکون ہو چکے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ زرمینہ کو باہر بھیج کر بھی اسے محفوظ نہیں کروا سکتے تھے۔ زرمینہ خاموشی سے پھر سے لاہور آ کر پڑھنے لگی تھی۔ 3 مہینے کا کورس مکمل ہوا تو آج اسے کچھ دنوں کے لیے چھٹیاں میسر آئیں تھیں، اور اس نے گھر میں یہ بات بتائی تھی کہ وہ آج واپس آ رہی ہے، مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ زرکون خان کے آدمی یونیورسٹی ہی پہنچ چکے تھے اور وہ یونیورسٹی سے ہی اسے گاڑی میں ڈال لیا تھا۔ وہ چیختی چلاتی رہ گئی تھی، مگر اس کی ایک نہ چلی تھی۔ وہ اسے بے ہوش کر کے فارم ہاؤس لے آیا تھا اور اس سے نکاح کر لیا تھا۔ اسے یہ بھی خبر پہنچ گئی تھی کہ زرمینہ کے گھر والوں کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ زرمینہ اغوا ہو چکی ہے، لیکن وہ لوگ اس کے فارم ہاؤس کا پتہ نہیں جانتے تھے۔ اس وجہ سے اس نے بہتر یہی سمجھا تھا کہ اسے بھی فارم ہاؤس پر ہی رکھ دے۔ دوسری طرف اس کے گھر پر بہرام خان اور زرتاج خان نے دھاوا بول دیا تھا، مگر کسی ملازم کو یہ نہ تو حکم تھا کہ وہ اس کے بارے میں بتائیں اور نہ ہی اسے علم تھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ لوگ تھک ہار کر گھر واپس لوٹے تو بہرام خان کے فون پر رنگ ہوئی۔ اس نے فون دیکھا تو فوراً کھڑا ہو گیا۔ غصہ اس کی آنکھوں میں شعلوں کی طرح دہک رہا تھا، اس وجہ سے اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ بغیرت انسان، اس کی یہ ہمت! وہ دانت پہ دانت جمائے غصے سے بولا تو زرتاج خان نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ وہ بھی بہت پریشان بیٹھے تھے۔ آخر کو زرمینہ ان کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی تھی۔ اس کے کھو جانے پر سب سے زیادہ پریشان زرتاج خان ہی تھے۔ دیکھیں بابا اپنے بھتیجے کے کارنامے، میں اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بابا جان میرے تن بدن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اس نے موبائل زرتاج خان کو دیتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے ہاتھ کرسی کے کونے پر مضبوط ہو گئے تھے اور غصے کی وجہ سے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا، جبکہ زرتاج خان یہ فوٹو دیکھنے کے بعد بے بس سے نظر آنے لگے تھے۔ انہوں نے فون الٹا کر کے میز پر رکھ دیا اور آنکھوں میں اتر آنے والی نمی کو اپنے ہاتھ کی پشت سے رگڑا۔ بہرام اتنے جذباتی مت بنو بچے، ہمیں پہلے اسے ڈھونڈنا ہوگا، یہ پتہ لگانا ہوگا کہ وہ کہاں ہے، مگر اگر تم نے کوئی سوچے سمجھے بغیر قدم اٹھایا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زرمینہ کے ساتھ وہ کچھ غلط کرے۔ اس کی جنونیت کو تو تم جانتے ہی ہو، بنا سوچے کچھ مت کرنا۔ زرتاج خان نے بہرام کو سمجھایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ ڈرائیور گاڑی لیے باہر آیا تو اس نے ڈرائیور کو واپس گھر بھیج دیا اور خود گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ایک ویرانے میں لے آیا۔ اور اب اس نے زرکون خان کی چیٹ کھولی اور ایک غصے سے بھرپور وائس بھیجی۔ زرکون، بغیرت انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو چھونے کی؟ ایک دفعہ تو مل جا، خدا کی قسم تیرا وہ حشر کروں گا جو کبھی کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ اس کی وائس کے سینڈ ہونے کے اگلے لمحے ہی سین ہوئی اور پھر ویڈیو کال آنے لگی۔ اس نے اٹینڈ کی تو سامنے زرمینہ کا روتا ہوا چہرہ تھا، جس پر تشدد کے نشانات تھے اور وہ اسے خود سے لگائے کھڑا تھا۔ بہرام کو سامنے دیکھتے ہی زرمینہ چیخی، لالا لالا مجھے بچا لو لالا، میں مر جاؤں گی۔ بہن کا یہ حال دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی اور وہ غصے سے چلایا، زرکون میں تجھے چھوڑوں گا نہیں،
مگر اب اس کی بہن کا چہرہ ہٹ چکا تھا اور زرکون کی شیطانی ہنسی اور مکار چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، بہرام لالا، یہی اذیت دیکھنی تھی مجھے، یہی اذیت تم لوگوں نے مجھے دی تھی، یاد ہے تمہیں؟ میں بھی تڑپا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے تم تڑپ رہے ہو، مگر تب میری اذیت کی نوعیت کچھ اور تھی اور تمہاری کچھ اور ہے۔ میں موت پر ماتم منا رہا تھا اور تم زندہ کا ماتم مناؤ گے، اور ایک دن نہیں بلکہ ہر روز ہر لمحے مناؤ گے، اور میں سکون حاصل کروں گا تمہارا یہ حال دیکھ کر۔ اس کی ہنسی غائب ہوئی اور چہرے پر گزرے ماضی کا سایہ لہرایا اور وہ اذیت میں مبتلا نظر آیا تھا۔ بہرام کچھ کہہ نہیں سکا جبکہ زرکون فون بند کر گیا تھا۔ زرکون کے فون بند کرتے ہی کمرے میں عجیب سی فضا پھیل گئی۔ وہ چپ چاپ بیٹھا رہا، مگر زرمینہ کو اب یہ جاننا تھا کہ آخر وہ بات کیا ہے جس پر وہ دونوں خونی رشتہ دار ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں۔ وہ آگے بڑھی اور التجائیہ انداز میں بولی، زرکون، تم بتاؤ میرے گھر والوں کی کیا غلطی ہے جس کا بدلہ لے کر بھی تم پرسکون نہیں ہو پاتے؟ مجھے بتاؤ، شاید بتانے سے سکون ملے تمہیں۔ اب کی بار اس کا لہجہ التجا کے ساتھ ہمدردی لیے ہوئے تھا جو اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ زرمینہ، نیچے مت بیٹھو، اوپر بیٹھو۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا تو وہ اٹھی اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ کچھ نرم پڑتا دکھائی دے رہا تھا۔ 4 دن ہو گئے تھے دونوں کو ایک ساتھ۔ اب اس کا غصہ زرمینہ کے لیے کچھ کم ہو چکا تھا۔ بس وہ بہرام کے سامنے یہ شو کر رہا تھا کہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے۔ تم جاننا چاہتی ہو نا زرمینہ کہ میرے اور تمہارے خاندان میں کیا ہوا ہے جس نے ہمارے درمیان دشمنی کی دیوار کھڑی کر دی؟ تو سنو، تمہارے بابا نے میرے بابا کی زمین دھوکے سے اپنے نام کروا لی تھی۔ جب بابا کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی زمین واپس لینے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن تمہارے بابا اس قدر سخت ہو گئے تھے کہ انہوں نے جھگڑا کیا اور جھگڑے میں ہی انہوں نے ہمارے ساتھ تمام تعلقات ختم کر لیے۔ میرے بابا ہارٹ پیشنٹ تھے۔ جب تمہارے بابا نے ان سے تمام تعلقات ختم کیے تو انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا، لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر اگلی بار انہیں ہارٹ اٹیک آیا تو ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کر سکیں گے، آپ انہیں سٹریس سے بچائیں۔ لیکن میرے بابا ہسپتال سے آنے کے بعد بھی تمہارے بابا کا نام لیتے رہے۔ ان کے چھوٹے بھائی تھے اور اپنے بڑے بھائی کو بے حد عزیز رکھتے تھے۔ کئی بار انہوں نے تمہارے باپ سے بات کرنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر ہر بار تمہارے باپ نے انکار کر دیا۔ نہ وہ بات کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی ہمارے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے تھے۔ ایک روز جب بابا نے تمہارے بابا کو کال کی، انہوں نے کال نہ اٹھائی۔ میں گھر پر موجود نہیں تھا اور بابا کی حالت مزید بگڑتی جا رہی تھی، اور اس حالت میں وہ اپنے بھائی کو یاد کرتے، اس سے کال کرتے رہے۔ کسی ایک کال کا بھی جواب نہیں دیا گیا تھا، اور میرے بابا وہیں ایڑیاں رگڑتے رگڑتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ جب میں گھر پہنچا تو میرے بابا کو رخصت ہوئے 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ میں نے ان کے موبائل کو چیک کیا جو ابھی بھی ان کے ہاتھ میں تھا، اور ایک تصویر جو انہوں نے اپنے سینے سے لگا رکھی تھی وہ تمہارے بابا کی تھی۔ سوچو انہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، سوچو وہ کس قدر اذیت میں ہوں گے جب ان کی آخری سانسیں چل رہی ہوں گی اور وہ اپنے بھائی کو یاد کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے کتنی بار کال کی ہوگی، انہوں نے کتنی بار پکارا ہوگا، مگر تمہارے باپ کا دل ذرا بھی نرم نہیں ہوا کہ وہ میرے باپ سے بات کر لیتا۔ شاید اگر وہ میرے باپ سے ایک بار بات کر لیتا تو میرا باپ بچ سکتا تھا، لیکن نہیں، تمہارا باپ کی ضد اور ہٹ دھرمی نے میرے باپ کی جان لے لی۔ تب سے میں اسی بدلے کی آگ میں جل رہا ہوں، لیکن میری بہن ایسا نہیں چاہتی تھی کہ میں ہمیشہ ایسے ہی تڑپتا رہوں۔ اسی وقت میری عمر بھی بہت چھوٹی تھی۔ ایک میری بہن تھی جو مجھ سے بڑی تھی، اس نے مجھے سنبھالا اور مجھے پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیا۔ تم جانتی ہو میری وہ بہن کیا تھی؟ میری وہ بہن تمہارے بھائی بہرام شاہ سے نکاح شدہ تھی۔ اس نے اپنی ساری زندگی تمہارے بھائی کے نکاح میں بیٹھے گزارتی تھی۔ وہ انتظار میں رہی تھی کہ تمہارا بھائی کسی دن آئے گا اور اسے بیاہ کر لے جائے گا، مگر نہیں، تم لوگوں کو اپنی ضد، اپنی انا پیاری تھی۔ اب تم یہ بتاؤ کہ میں غلط ہوں یا یہ سب کرنے والا جو اس وقت میں نے کیا یہ غلط ہے، یا وہ جو تمہارے بھائی اور باپ نے کیا تھا وہ غلط تھا؟ تم جانتی ہو
مجھ سے میرے عزیز رشتہ دار بچھڑ گئے۔ میرے پاس اس دنیا میں صرف اور صرف دو رشتے تھے، ایک باپ کا، ایک بہن کا، جو صرف ایک بہن نہیں بلکہ ماں بھی تھی۔ یہ دونوں رشتے مجھ سے تمہارے خاندان نے چھینے ہیں۔ پھر میں کیسے کیسے تمہارے خاندان کو سکون سے جینے دوں؟ بتاؤ، کیسے میں تمہارے خاندان کو سکون سے جینے دوں؟ جانتا ہوں اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، مگر جن کا قصور ہے ان کی جان تم میں ہے۔ ان کی جان تم میں بستی ہے اور میں انہیں ہر لمحہ، ہر روز، ہر سیکنڈ تڑپانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ویسے تڑپیں جیسے میں تڑپا تھا، لیکن موت پر تو رونے کے بعد صبر آ جاتا ہے، زندہ کے بچھڑ جانے پر نہیں آتا۔ اب دیکھو کس قدر تڑپنے پر ہوتے ہیں، کس قدر تڑپتے ہیں۔ تم دیکھنا۔ زرمینہ نہیں جانتی تھی کہ وہ باہر سے اس قدر مضبوط نظر آنے والا شخص اندر سے کس قدر ٹوٹا ہوا تھا۔ اپنے خاندان کی یہ بات اسے اب پتہ چل رہی تھی۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ کیوں اس کے پاپا نے انہیں دوسرے شہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا، کیوں بہرام لالا واپس گاؤں نہیں جانا چاہتے تھے، اور کیوں اب یہاں آ کر مجھے واپس نہیں بلا رہے تھے۔ اسے روتا دیکھ کر زرمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ان 3-4 دنوں میں جب سے وہ یہاں رہی تھی، سوائے پہلے 1-2 دن کے، اس نے زرکون کو غصہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ زرکون اب مطمئن ہو گیا تھا، مگر اکثر دکھی دکھی سا دکھائی دیتا تھا۔ وہ اس کمرے میں نہیں آتا تھا، بس اس وقت آتا تھا جب اس سے زرمینہ سے کوئی بات کرنی ہوتی تھی۔ زرمینہ نے بھی اب یہاں سے بھاگنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زرکون خان کی قید سے وہ جلد آزاد نہیں ہوگی، اور اب تو اس نے یہاں سے جانے کا ارادہ بھی ترک کر دیا تھا۔ جب اس نے زرکون کی یہ بات سنی تھی، اسے بہت سی باتیں ہیں جو ابھی ایسی بہت سی باتیں ہیں جو ابھی میں تمہیں نہیں بتا سکتا، وہ میں تمہیں پھر کبھی بتاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ فوراً اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ جانتی تھی کہ زرکون کی کیا حالت ہوگی۔ زرمینہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ کوئی اس قدر سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے مرتے وقت ایک بار بھی اس سے بات نہ کرے؟ میرے بابا اس قدر سنگ دل ہو سکتے ہیں؟ کاش مجھے پہلے پتا ہوتا، اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، مگر اس کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ کچھ دیر وہ وہیں بیٹھی سوچتی رہی۔ اس کے بعد وہ کھڑکی کی جانب آ گئی تھی۔ کھڑکی سے اس نے باہر کا صحن کا منظر دیکھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھے خاموشی سے کھڑا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ رو رہا تھا۔ اسے زرکون کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ زرکون غلط نہیں تھا۔ اگر غلط ہوتا تو وہ اس پر تشدد کرتا، اسے اپنے قریب نہ بٹھاتا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف بہرام لالا اور سرتاج خان سے بدلہ لینا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا اور اسے گھر تک چھوڑ آئے گا، وہ جانتی تھی۔ مگر اس وقت اسے لگ رہا تھا کہ زرکون کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ وہ خاموشی سے پہلی بار اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے کمرے کو لاک نہیں لگا تھا۔ وہ جلدی سے صحن میں نکل کر اس کے پاس آ گئی تھی، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس کے قریب آ گئی اور اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ یہ دیکھ کر زرکون حیرت کے مارے دیکھنے لگا۔ مجھے معاف کر دو زرکون، میں نہیں جانتی تھی کہ میرے گھر والوں نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ خدا کی قسم، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں پہلے سے ہی تمہارا ساتھ دے دیتی، مگر اب تو تمہاری بہن کی طرح میں تمہارے نکاح میں ہوں۔ تمہاری بہن اگر میرے بھائی کے نکاح میں تھی تو میں تمہارے نکاح میں ہوں۔ میں تمہارا ساتھ دوں گی، تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے اس کے کندھے پر سر ٹکائے کہا تھا، تو زرکون نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے چہرے پر آہستگی سے پھیرا، اس کے آنسو صاف کیے اور پھر اپنا ایک بازو اس کے گرد حائل کر دیا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ یہ دکھ صرف میرا ہے اور اس میں اکیلا ہی ہمیشہ سے جلتا آیا ہوں۔ اس نے اپنا سر اس کے کندھے سے ہٹا کر کچھ دیر کے لیے زرکون کو دیکھا تھا۔ اب آپ کا دکھ میرا دکھ ہے، چاہے میرا نکاح آپ سے جن حالات میں بھی ہوا ہو، مگر اب ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ آپ کی سبھی مشکلات میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اس کی یہ بات سن کر زرکون نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے صحن میں لگی چھتری اور کرسیوں تک لے آیا تھا۔ اپنے ساتھ والی کرسی پر اسے بٹھا کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگا، تم جانتی ہو میری بہن کہاں ہے؟ 6 ماہ پہلے جب تمہارا بھائی واپس آیا تھا تو میری بہن اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس نے کئی بار اسے پیغام بھیجا تھا کہ اب وہ اس سے شادی کر لے اور صدیوں پرانی اس دشمنی کو ختم کر دے، مگر تم جانتی ہو تمہارے بھائی نے کیا کہا؟ اس نے کہا، میں ایک ان پڑھ اور جاہل لڑکی سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ تم اپنی مرضی سے میری طرف سے آزاد ہو، جہاں شادی کرنا چاہتی ہو کر لو۔
تم جانتی ہو اس بات نے میری بہن کو کس قدر تکلیف پہنچائی، اس قدر تکلیف پہنچی کہ وہ مرنے تک پہنچ گئی، لیکن خدا کا شکر تھا کہ میں نے انہیں وقت پر ہسپتال پہنچا دیا، مگر ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وہ کبھی کوما سے واپس نہیں آ پائے گی، وہ کوما میں ہے، نہ تو وہ زندہ ہے اور نہ ہی مردہ۔ اب تم بتاؤ، اس سب میں زیادتی میرے ساتھ نہیں ہوئی تو کس کے ساتھ ہو گئی ہے؟ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے پھر ان ہاتھوں پر اپنا ماتھا ٹکائے رو رہا تھا۔ زرمینہ نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے سر پر انگلیاں پھیریں اور روتے ہوئے اسے دلاسا دے رہی تھی۔ تبھی باہر کا دروازہ کھلا اور کچھ لوگ اندر آئے تھے، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئے تھے، کیونکہ سامنے والے لوگوں میں سب سے آگے بہرام لالا تھے۔ ان دونوں کو اس قدر قریب دیکھ کر بہرام لالا سکتے میں آ گئے۔ زرمینہ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور زرمینہ کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا، مگر زرمینہ جلدی سے اٹھی اور انگلی دکھاتے ہوئے کہنے لگی، خبردار اگر تم نے میرے قریب ہونے کی کوشش بھی کی، کوئی بہن نہیں لگتی میں تمہاری۔ آج سے میرا اور آپ سب کا رشتہ ختم۔ میں صرف اور صرف زرکون کی بیوی ہوں، جس کے ساتھ آپ لوگوں نے اس قدر ناانصافیاں کی تھیں۔ آپ جانتے ہیں یہ شخص جو بظاہر اتنا ظالم نظر آتا ہے، یہ اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا ہے۔ پہلے ایک دن کے سوا اس نے کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہ صرف اس لیے اٹھایا تھا تاکہ آپ لوگوں کو دکھا سکے کہ یہ مجھ پر کس قدر ظلم کر رہا ہے، لیکن اب شاید یہ حقیقت چھپی نہ رہے۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ ہمارا ان کے خاندان سے کیا رشتہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان سے قطع تعلق کر لیا ہے اور مجھے باہر بھیج دیا اور کبھی واپس ہی نہ آنے دیا۔ اب جب زرکون نے اپنی بہن کی وجہ سے مجھ سے شادی کے لیے بات کی تو آپ لوگ مجھے ہی باہر بھیجنے پر تل گئے۔ اس نے اچھا کیا کہ مجھ سے نکاح کر لیا، وہ بھی زبردستی، تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے، اپنے کسی کو بچھڑ جانے کی تکلیف میں کیا ہوتی ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، مگر اس کا ہاتھ ابھی بھی زرکون کے ہاتھوں میں تھا۔ بہرام لالا کے پیچھے سے آتے ہوئے اس کے بابا زرتاج خان نے بھی یہ بات سن لی تھی۔ وہ دونوں شرمندہ سے نظر آ رہے تھے۔ یہ 4 دن انہوں نے جس اذیت میں گزارے تھے یہ صرف وہی جانتے تھے، اور اب جب زرمینہ کو اس بارے میں حقیقت معلوم ہو گئی تھی تو وہ دونوں اس کے سامنے شرمندہ سے کھڑے تھے۔ بتائیں مجھے بابا، آپ نے اپنے بھائی سے آخری وقت میں بھی بات نہیں کی تھی، صرف ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے، وہ بھی جو اس کا حق تھا۔ اس نے اپنا حق آپ سے لینے کے لیے جو کیا، آپ نے ان سے رشتہ توڑ لیا۔ بابا آپ تو میرے آئیڈیل بابا تھے، آپ نے وہ کر دیا جو کوئی نہیں کرتا، آپ نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا۔ بابا میں ہمیشہ زرکون کو اپنا دشمن سمجھتی آئی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ زرکون ہمارا دشمن نہیں، آپ زرکون کے دشمن ہیں۔ زرکون کی بہن اس وقت کوما میں ہے بھائی، وہ آپ کی مدد آتی نا، آپ کی نکاح میں تھی نا۔ 2-4 جماعتیں پڑھ کر آپ کوئی بہت بڑے افسر نہیں لگ گئے کہ آپ گاؤں کی ایک لڑکی پر یہ سوال اٹھائیں کہ وہ جاہل ہے، وہ ان پڑھ ہے۔ جب دونوں سے یہ امید نہیں تھی، تم سمجھ سکتے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، مگر اب میرا سایہ بھی آپ لوگوں کو میسر نہیں آئے گا بابا، کیونکہ میں کسی ظالم کا سایہ اپنے سر پر برداشت نہیں کر سکتی، اور نہ ہی میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی ظالم میرے سر پر سرپرستی کرے۔ یہ میرا شوہر ہے اور آج کے بعد میں آپ کے دشمن کی بیوی ہوں، تو یہ سوچنا بھی مت کہ میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ وہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ بہرام اور سرتاج کے پاس اس وقت کوئی بات کہنے کے لیے نہیں تھی۔ کچھ دیر یوں ہی خاموشی میں گزر گئی، پھر اس کے بعد زرتاج آگے بڑھا اور معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا، زرکون میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت غلط کیا، لیکن یقین جانو اگر مجھے علم ہوتا کہ تمہارے بابا اپنے آخری وقت میں مجھے یاد کر رہے ہیں تو میں دنیا کا کوئی بھی کونا پھلانگ کر تمہارے بابا کے پاس آ جاتا۔ میں اس سے ناراض تھا، کاش کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہمارے درمیان نہ آیا ہوتا اور ہم دونوں ہمارے درمیان اتنی کشیدگی نہ ہوئی ہوتی اور ہم اتنے دور نہ ہوئے ہوتے۔ رہی بات بہرام کی تو میں نے اس کے فیصلے اس پر چھوڑ دیے تھے۔ بہرام بھی شرمندہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بولا تھا، میں تو یہاں آیا تھا کہ اپنی بہن کے مجرم کو سزا دوں گا، مگر یہاں تو ہر چیز کے مجرم ہم ہی نکلے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ میں بابا کے ہر کام میں ساتھ دیتا رہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہم سے اتنی بڑی بھول ہو جائے گی۔ نہیں چاہیے ہمیں کوئی زمین، اب رشتے چاہیے، وہ روتے ہوئے بولا۔ ان دونوں کے سامنے اب زرکون نہیں بلکہ اس کی بیوی اور ان دونوں کی چہیتی بہن اور بیٹی کھڑی تھی۔
وہ دونوں بہت شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ زرکون خاموشی سے ان سب کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ ان لوگوں کے دلوں میں اب پہلے جیسا غصہ اور دشمنی نہیں رہی۔ اس نے ان کو جتنا تڑپانا تھا اب تڑپا لیا تھا۔ باقی کی کسر زرمینہ پوری کر رہی تھی۔ زرکون، ہمیں معاف کر دو، ہم نہیں جانتے تھے کہ اتنا سب کچھ ہو جائے گا۔ میں تمہاری بہن سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، بس دشمنی میں اندھا ہو گیا تھا، مگر شاید میں اپنی محبت کو بھول بیٹھا تھا۔ میں نے اگر اس سے شادی نہیں کی تو آج تک میں نے کسی اور سے بھی شادی نہیں کی۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ میں صرف اور صرف شازمینہ کو ہی چاہتا ہوں، لیکن جو کچھ میں نے کیا وہ غلط کیا۔ میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ میں شازمینہ کو کسی بڑے ہسپتال لے جاؤں گا، کسی بڑے ڈاکٹر سے اس کا علاج کرواؤں گا، وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی اور میں اس سے شادی کر لوں گا۔ ہمیں معاف کر دو۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ ہمارے اس طرح کرنے سے تمہاری زندگی اجڑ جائے گی، تو تمہارا خاندان اجڑ جائے گا، تو ہم کبھی یہ نہ کرتے۔ ہم نے تو کبھی تمہاری طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ بہرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ زرتاج خان بھی شکست خوردہ نظر آ رہے تھے۔ وہ بھی آگے بڑھے اور اپنے بھتیجے کے پاس پہنچے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے، زرکون بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ میں دشمنی کی آگ میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ میں یہ بھی نہ سمجھ سکا کہ اپنے بھائی کو کھو رہا ہوں۔ تم جانتے ہو تمہارا باپ میرا چھوٹا بھائی تھا، اسے میں نے اپنے بیٹوں کی طرح پالا تھا، لیکن زمین کی لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا، اور اس اندھے پن میں یہ بھی نہ دیکھ پایا کہ میرے قریبی رشتے مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بیٹا مجھے معاف کر دو۔ میں تمہارے بابا کو تو واپس نہیں لا سکتا، مگر ہاں یہ وعدہ ضرور کر سکتا ہوں کہ میں تمہیں ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ ان کی ساری جائیداد جو میرے نام پر ہے میں وہ تمہارے نام کر دوں گا، بس تم مجھے معاف کر دو۔ یہ بات الگ ہے کہ میں نے اپنی انا کی وجہ سے کبھی یہ اقرار نہیں کیا تھا کہ میں غلط ہوں، لیکن میں اندر ہی اندر بہت پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔ آج جب سب کے سامنے حقیقت آ ہی گئی ہے تو میرے خیال سے پچھتاوے کے آنسو بہا لینا اور اقرار کر لینا غلط نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا تو زرکون نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بھی اب تھک چکا تھا۔ برسوں کی دشمنی آج پھر سے دوستی کی راہ پر چل رہی تھی۔ پھر وہ زرکون اور زرمینہ کو لیے اپنے گھر واپس آئے تھے۔ گلے لالا یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ گلے لالا کو بھی جب حقیقت کا علم ہوا تو وہ بھی شرمندہ شرمندہ سی دکھائی دے رہی تھی، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس خاندان کی عورتوں کا اس خاندان کے مردوں کے فیصلوں میں کوئی بس نہیں چلتا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے قائل ہوتی ہیں۔ خیر، اب ان دونوں خاندانوں کے درمیان اب کشیدگی ختم ہو چکی تھی۔ 2-3 دن زرکون اور زرمینہ ایک ساتھ ان دونوں کے گھر رہے۔ زرکون نے دل سے انہیں معاف کر دیا تھا، لیکن وہ اپنی بہن کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ شاہ زمینہ کو وہ دونوں دوسرے ملک لے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے یہ بتایا تھا کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی، بس ذرا اس سے بات کرنے کی دیر ہے۔ آپ لوگ اس سے بات کریں، اسے کوئی کتابیں پڑھ کر سنائیں، ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے ریکوری ہو جائے۔ بہرام کو لگا تھا کہ اس کے شاہ زمینہ کے سامنے پاس جانے سے شاہ زمینہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ وہ روزانہ اس کے پاس جاتا اور اسے کہانیاں پڑھ کر سناتا، اس کے ساتھ اپنی روزمرہ کی باتیں شیئر کرتا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ آہستہ آہستہ وہ ریکور ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹر بہت خوش تھے۔ ان کے لیے یہ سب کچھ حیرت کا باعث تھا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ جس طرح وہ کوما میں ہے وہ کبھی بھی زندگی کی طرف واپس نہیں آ سکتی، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ زندگی کی طرف آہستہ آہستہ واپس لوٹ رہی تھی۔ زرکون اور بہرام کے لیے یہ سب سے خوش آئند بات تھی۔ 6 ماہ بعد وہ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی اور بہرام کو اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ بہرام نے اس سے معافی مانگی تھی تو اس نے بھی اپنا دل بڑا کر کے اسے معاف کر دیا۔ زرکون کی بات سننے کے بعد وہ حیران تھی کہ اس کے بعد یہ سب کچھ ہو گیا تھا، مگر اب آہستہ آہستہ زندگی واپس اپنے معمول پر آنے لگی تھی۔ زرمینہ اور زرکون کی تو شادی پہلے ہی ہو چکی تھی۔ دوسری طرف اب بہرام اور شاہ زمینہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ 2 مہینے بعد ان دونوں کی بھی شادی رکھ دی گئی تھی اور آج گھر میں شہنائیاں بج رہی تھیں۔ دوسری طرف ایک اور خوشخبری ملی تھی کہ زرمینہ اب ماں بننے والی تھی۔ یہ سب لوگ ایک گھر میں رہنے لگے تھے، مگر زرمینہ اور زرکون اپنی حویلی میں رہتے تھے۔ ان کے لیے اپنی حویلی کو چھوڑنا بہت مشکل تھا۔ بہرام اور شاہ زمینہ کی شادی کے بعد وہ دونوں جب گھر واپس آئے تو زرمینہ نے اپنے زیور اتار کر رکھنا شروع کر دیے۔ وہ بہت تھک چکی تھی، اس کے جوتے اسے اتر نہیں رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے زرکون آگے بڑھا اور اس نے اسے کرسی پر بٹھا کر اس کا پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھا اور آہستگی سے اس کا جوتا اتار لیا۔ پھر مسکراتے ہوئے اس کا دوسرا جوتا اتارا اور پھر اسے اپنی باہوں میں بھرتا ہوا بیڈ تک لے آیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا چاہیے،
اب تو تم نے ہیل پہن لی ہے، لیکن آج کے بعد میں تمہیں ہیل پہنے ہوئے نہ دیکھوں۔ خدا نخواستہ اگر تم گر گئی تو نقصان کس کا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے میرا ہی ہوگا، تو اس وجہ سے اپنا خیال رکھا کرو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ شرما گئی۔ وہ دونوں اب اپنی زندگی میں ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ البتہ زرکون کو کبھی کبھی اپنے بابا کی یاد آ جاتی تھی، اور وہ سارا سارا دن اپنے بابا کے اسٹڈی روم میں ہی گزار دیتا تھا، جہاں پر ان کی تصویریں، ان کی کتابیں، ان کی یادیں، سب کچھ موجود تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اکثر زرمینہ بہت پریشان رہتی، مگر اب ان کی شادی کو 1 سال گزر چکا تھا، اور 1 سال بعد خدا نے ان کی گود بھر دی تھی۔ ان دونوں کے ہاں ایک خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی تھی، جسے زرکون نے اپنی گود میں لیتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا، یہ بالکل اپنی ماما پر گئی ہے، یہ بہت بہادر ہو گئی ہے، اور بہادر ہوگی، اور اس کی زندگی میں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے ساتھ اس کے بابا کھڑے ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اسے سینے سے لگایا، اور زرمینہ کو بھی اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس نے خدا کی طرف شکر کی نظر سے دیکھا تھا۔ بظاہر تو یہ ہسپتال کے کمرے کی چھت تھی، مگر اس کی نظریں اوپر کہیں آسمانوں کے اوپر خدا کو تلاش کر رہی تھی۔ اتنے عرصے دکھ جھیلنے کے بعد خدا نے اب اسے خوشیاں دی تھی، اور وہ ان خوشیوں پر خدا کا بہت شکر گزار تھا۔ بالآخر اب اس کی زندگی حسین راہوں پر دوڑنے لگی تھی، اور یہ سب زرمینہ اور زرکون کے لیے سکون کا باعث تھا۔